نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنة الاولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فان انتهوا فان الله بما يعملون بصير وان تولوا فاعلموا ان الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير صدق اللہ العلی العظیم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت اپنے نبی مہربان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ کافروں کو ظاہری اور کھلے طور پر یہ بات بتا دیں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اگر وہ اس سے بعد آ جاتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کے پچھلے کیے ہوئے تمام معاملات بخشنے کو تیار ہیں، اور اگر وہ پہلوں کی طرح اپنی روش نہیں چھوڑتے تو اللہ رب العزت کا پہلوں میں طریقہ بھی گزر چکا ہے کہ جو لوگ اللہ کو ناراض کرتے رہے اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے۔ اور مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ رب العزت کی راہ میں قتال کرتے رہیں یہاں تک کہ پوری دنیا کے اندر دین صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو جائے، اور اگر یہ باز آ جاتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت دیکھنے والے ہیں، اور اگر اپنی بات سے پھر جاتے ہیں تو دیکھو اللہ رب العزت بہترین حمایتی ہیں، اور اللہ رب العزت کیا ہی خوب حمایتی اور کیا ہی خوب مددگار ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہہ دینے کا حکم دیا ہے، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب یہ حالات آتے ہیں تو یہی حکم میرے اور آپ کی طرف متوجہ ہے کہ ہم بھی عالم کفر کو یہ بات بتا دیں کہ دیکھو اگر تم یہ کر رہے ہو تو تمہاری مرضی ہے، کرتے رہو۔ اللہ رب العزت کا یہ اعلان ہے کہ اگر تم باز آؤ گے تو جس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو لوگ ان کی بات مان کر ایمان لے آئے اللہ رب العزت نے ان کو صحابیت کے مقام پر پہنچایا، اور اللہ رب العزت نے ان کو دنیا کے بلند ترین مناصب بھی دیے، اور اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا نام تا قیامت روشن فرما دیا، اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے فیصلہ فرما دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ بخش دیے گئے ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہیں۔ اسی طریقے سے آج بھی اگر لوگ جو کفر میں ہیں اور ظلم کا ساتھ دے رہے ہیں تو ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ اپنے ظلم سے بعد آ جائیں، کفر کو چھوڑ کر اللہ کے دین کو اپنا لیں، تو اللہ رب العزت ان کو بھی وہی بلند مقام عطا فرمائیں گے جو مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے، وہی جنت عطا فرمائیں گے جو مسلمانوں کا ٹھکانہ ہے، اور وہی اطمینان عطا فرمائیں گے جو مسلمانوں کو اس دنیا میں اللہ رب العزت نے دے رکھا ہے۔ لیکن اگر اس کے باوجود بھی وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اسباب ان کے پاس ہیں، دنیا کی طاقت ان کے پاس ہیں، تو اللہ رب العزت اسباب کے پابند نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت اسباب کی صفات کو تبدیل کرنے پر بھی قادر ہیں، کہ جیسا کہ آگ جلانے کی صفت رکھتی ہے تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اسی آگ کو ٹھنڈا کر کے دکھا دیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر پانی ڈبانے کی صفت رکھتا ہے، غرق کرنے کی صفت رکھتا ہے، تو اللہ نے اسی پانی کو موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بنا کر دکھایا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں میرے اور آپ کے سامنے واضح ہیں۔ اگر ہوا چیزوں کو بکھیرنے پر طاقت رکھتی ہے اللہ کے حکم سے، تو اللہ رب العزت نے اسی حکم اپنے حکم سے سلیمان علیہ السلام کے حکم کے تابع اسی ہوا کو بنایا، اور وہ اپنی حد سے آگے نہیں بڑھتی، اور سلیمان علیہ السلام اسی ہوا سے کام لے لیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت اسباب کے اندر طاقت ڈالنے والے ہیں، اسباب کی صفات کو بدلنے والے ہیں، اور اللہ رب العزت ہی ان اسباب کو ناپید سے پیدا کرنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر یہ لوگ اپنے اسباب کے اوپر گھمنڈ کرتے ہوئے، اپنے اسباب کے اوپر اکتفا کرتے ہوئے، اپنے اسباب کے اوپر توکل کرتے ہوئے
یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہم بہت بڑی چیز ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں ان کو چاہیے کہ یہ کرتے رہیں۔ اگر مسلمانوں کے ساتھ دھوکے بازی کریں گے تو مسلمانوں کا حمایتی اللہ ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اللہ بہترین حمایتی ہے، نعم المولا ونعم النصیر، اور اللہ ہی مسلمانوں کا مددگار ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ اگر کوئی دھوکہ دہی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو دیکھ رہے ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں جو یہ سارا کا سارا کفر کر رہا ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ بصیر ہیں، اللہ سے زیادہ دیکھنے والی صفت کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت جو چیز کرنا چاہتے ہیں وہ کر رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت جو دنیا کے اندر نظام چلانا چاہتے ہیں وہ چلا کر رہتے ہیں۔ اللہ نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ اس دنیا کے اندر نظام اسلام کا ہی رہے گا، اسلام کو ہی غلبہ ملے گا، اسلام ہی اس دنیا کے اندر سب سے بڑا مذہب بن کر رہے گا، اور اسلام ہی اس دنیا کے اندر پورا کا پورا نافذ ہو کر رہے گا، اور یہ سارے ادیان باطلہ اس دنیا سے ختم ہو کر رہیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس دین اسلام کو نافذ کرنے کا ارادہ پختہ کیا ہوا ہے۔ جو اللہ کا ارادہ ہوگا اللہ رب العزت اس کو جیسے تیسے پورا کر کے رہیں گے، چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ اسی لیے قرآن کا یہ واضح پیغام عالم کفر بھی سن لیں، مسلمان بھی سن لیں کہ مسلمان اگر اسلام پر ہیں تو ان کے لیے اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کے دین میں مایوس نہ ہوں اور کفر کے خلاف ہمیشہ لڑتے رہیں۔ اللہ رب العزت غلبہ دیں گے۔ وَقَاتِلُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا۔ اللہ مسلمانوں کے لیے فرماتے ہیں یہ مسلمان اللہ کی راہ میں قتل و قتال کرتے ہیں، یا تو یہ شہید کر دیے جاتے ہیں یا یہ غالب آ جاتے ہیں، اور جو اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے وہ حق ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنے وعدے پر قائم ہے۔ اللہ رب العزت ہر اس شخص کو جو اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے نکلے گا، اللہ کے دین کے عالم کو تھام کر دنیا میں اسلام کی روشنی پھیلانے کے لیے نکلے گا، اللہ رب العزت اس کی زندگی کو بھی منور کر دیں گے، اس کی تاثیر پورے عالم میں پھیلا دیں گے۔ اگر ہم کفر کا ساتھ دیں گے اور کفر سے ڈریں گے تو اللہ رب العزت نے اس سے پچھلی آیتوں میں یہ بات فرمائی ہے لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اللہ نے جہنم اس لیے بنائی ہے تاکہ اللہ پاک اور ناپاک کو علیحدہ کر دے، فیرکمہ جمیعا فیجعلہ فی جہنم، پھر اللہ ان تمام کے تمام کفر کو تہ بتہ رکھ دیں گے، ان کی تھپیاں لگا دیں گے اور پھر ان کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اللہ نے اسلام کو اس دنیا میں غالب کرنے کا ارادہ کیا ہے، تو مسلمانوں اپنے دین پر خوشیاں منائیں اور اپنے دین کو تھام کر رکھیں، مایوسی کو اپنے قریب نہ آنے دیں، اور اللہ کے دین کے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اسی میں میرے اور آپ کی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہم سب کا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم فلسطین اور حماس کے مجاہدین کی مدد اور نصرت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ان کے ساتھ ادارے یکجہتی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ان کے ساتھ جانی اور مالی تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو عدل و انصاف کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہم سب کو ظالموں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کے نظام کو، یا اللہ ہم سب کو مل کر اسلامی نظام میں تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جلد رہائی عطا فرما۔ یا اللہ اس کے لیے ہم سب کو یا اللہ آواز بلند کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں، یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے برسر روزگار ہیں، یا اللہ ان کے روزگار میں، گھر میں، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ اللہ سب کی قبروں کو منور فرما۔ یا اللہ خصوصاً فلسطین کے شہداء کی شہادت کو قبول فرما۔ یا اللہ جتنے بچے، بوڑھے، جوان، یا اللہ نوجوان یا اللہ شہید ہوئے، یا اللہ عورتیں شہید ہوئی، یا اللہ ان تمام شہداء کے خون سے پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا فرما۔ یا اللہ لوگوں کو اسلام کے اندر جوگ در جوگ داخل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك.